مسجد نبوی کے مؤذن کو بلا لیا، جامعۃ الازہر کے وائس چانسلر شیخ الازہر کو بلا لیا، ملک شام کے مشائخ کو بلا کر دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں سنو، یہ مصطفیٰ کا میلاد برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی کوئی علاقائی رسم نہیں ہے، شرق سے غرب تک اور عرب سے عجم تک میرے مصطفیٰ کے ہر عاشق کے دل کی دھڑکن میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے، میرے مصطفیٰ کا۔ یہ گمراہ کن پراپیگنڈا ہے، سادہ لوگوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے دور کرنے کے لیے کہ بھئی یہ تو سارا کچھ ادھر آپ کے لاہور ڈسکا میں ہوتا ہے، یہ مدینے میں تو نہیں ہوتا، یہ دنیا عرب کے اندر جہاں سے اسلام آیا ہے وہاں تو میلاد کا کوئی تصور معاذ اللہ نہیں۔ اور اگر دنیا عرب والے حضور کے میلاد کو مانتے نہیں تو بتائیے پھر شیخ الازہر جیسی شخصیات آ کر میلاد کانفرنس کی صدارت کیوں کر رہی؟ ماننا پڑے گا کہ عرب بھی مانتا ہے، عجم بھی مانتا ہے، شرق بھی مانتا ہے، غرب بھی مانتا ہے، حتیٰ کہ فرش سے عرش تک مصطفیٰ کا میلاد ہر کوئی مانتا ہے۔ اگر نہیں مانتا تو فقط ابلیس نہیں مانتا۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار نے، محدث بریلی نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سبھی تو خوشیاں منا رہے کہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب میلاد النبی 1000 صفحات پر لگ بھگ کتاب ہے۔ آپ نے تاریخ کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن سرزمین مدینہ پر، سرزمین مکہ پر، سرزمین شام پر، سرزمین مصر پر، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کے جلوس امام کعبہ کی، مفتی مکہ کی قیادت میں مصطفیٰ کے میلاد کا جلوس حرم کعبہ سے نکلتا تھا اور مصطفیٰ کی جائے ولادت پر جا کر سلام پڑھا جاتا۔ تم ہمیں 200 سال کا عرب دکھاتے ہو، آؤ تم 200 سال کا عرب ہمیں نہ دکھاؤ، 2 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، ہم 1200 سال کی اسلام کی تاریخ بتانا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد مدینہ میں بھی ہوتا تھا، مصطفیٰ کا میلاد مکہ میں بھی ہوتا تھا۔ حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے تاجدار کائنات کے عشق اور محبت اور حضور کے میلاد کو عالمی حیثیت دے کر دنیا بھر کے مصطفیٰ کے میلاد کے منکروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب بتائیے اس کے بعد بھی اگر مصطفیٰ کے میلاد کا جلوس حرم کعبہ سے نکل کر اور اسی طرح مشعلیں لے کر رات کی وقت عشاء کی نماز کے بعد حرم کعبہ سے نکل کر مصطفیٰ کی جائے ولادت پر جا کر ختم ہونا ثابت ہو جائے، اس کے بعد کوئی دلیل باقی رہ گئی؟ بولیے بولیے نا۔ اور شیخ الازہر، جامعہ الازہر کے وائس چانسلر بھی آ کر مصطفیٰ کے میلاد پر کھڑے ہو کر سلام پڑھیں، تو اس سے آگے بھی کچھ رہ گیا؟ یہ سارا کچھ دنیا کو کس نے دکھایا؟ مصطفیٰ کا میلاد ایک منٹ ابھی ٹھہر جائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ دنیا کو کس نے دکھایا؟ کبھی وقت تھا مصطفیٰ کے میلاد منانے والے ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے تھے، بات بات پر وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے۔ وہ میلاد گلی محلوں تک ہوتا تھا، مسجدوں تک ہوتا تھا۔ آج مصطفیٰ کا میلاد گلی محلوں تک نہیں، آج مصطفیٰ کے میلاد کا جشن عالمی سطح پر منایا جا رہا۔ آج مصطفیٰ کے میلاد منانے والے الحمدللہ سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑا پراپیگنڈا کرنے والا، اس کے پاس گمراہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار شیخ الاسلام نے باقی نہیں چھوڑا، سب ہتھیار چھین لیے۔ خالی مصطفیٰ کے عشق کے دعوے کر لینا اور بات ہے، اور مصطفیٰ کے عشق اور محبت کو دلوں میں راسخ کر کے اسے قرآن اور سنت مصطفیٰ سے ثابت کر دینا اور بات۔
खाली मिलाद के नाम पर अपनी पेट पूजा कर लेना ये और बात है, और मेरे मुस्तफा के मिलाद को गली मोहल्ले से निकाल के शर्क से गर्ब तक पूरी दुनिया का जश्न बना देना और बात। आज लोग बातें करते हैं, सुन्नियत की बात, इश्क की बात, मोहब्बत की बात। मैं पूछता हूं कि हुजूर के इश्क का तकाजा क्या फकत बैठकर दूसरों पर कीचड़ उछालना ये मुस्तफा का इश्क है? क्या फकत बैठकर दाएं बाएं की दो चार बातें सुना देना ये हुजूर का इश्क है? क्या फकत बैठकर ताजदारे कायनात के साथ गुलामी के दावे और नारे लगा देना ये इश्क है? नहीं, इश्क ये है कि मेरे आका के मिलाद को और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत को वो आलमगीर हैसियत दी जाए कि जहां शर्क से गर्ब तक सिर्फ उम्मत मुसलमा नहीं बल्कि कुल अक़वाम आलम, कुल मज़ाहिब आलम, दुनिया के हर मजहब को मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल शहर लंदन के अंदर अरीना वेम्बले के अंदर 12,000 के इज्तिमा में दुनिया के हर मजहब के पेशवा को, मुक्तदा को सामने बिठाकर 1.5 घंटा मुस्तफा की रिसालत और मेरे मुस्तफा की शान रहमत के तज़किरे सुना। हाज़रीन मुहतरम, मैं समझता हूं कि वो लोग जिनकी शहरत पर आपने पांव रखा है वो तड़प रहे हैं, और वही हमारे अंदर से बोले बाले सीधे साधे लोगों को ढूंढ कर तलाश करके आगे लाकर इस मिशन का रास्ता रोकने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। इससे होशियार हो जाओ कि मुस्तफा के मिशन की नौकरी करने वाला है कौन, हुजूर के इश्क की खैरात को बांटने वाला है कौन। आज आपको मालूम है कि आपके 12 रबीउल अव्वल के दिन सूबाई हेडक्वार्टर के ऊपर 21 तोपों की सलामी हुजूर की बारगाह में पेश की जाती है। आपके वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर 31 तोपों की सलामी हुजूर की बारगाह में पेश की जाती है, और 31 तोपों की सलामी मीनारे पाकिस्तान पर मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से पेश की जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं कि यह सरकारी तौर पर 31 तोपों की सलामी का कानून किसने बनवाया है? यह मिलाद के चंदे खाने वाले किसी मौलवी ने नहीं बनवाया है। यह मुस्तफा के मिलाद के नाम पर पलने वालों ने, ये कानून भी शेखुल इस्लाम ने 86 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर करवाया। उससे पहले 47 से लेकर 80 की दहाई तक मुस्तफा के मिलाद पर सलामी का कोई कानून मौजूद न था। आपने हुकूमत पाकिस्तान से कानून बनवाया, जिस कानून के तहत आज भी 12 रबीउल अव्वल के दिन वफाकी दारुल हुकूमत से 31 तोपों की सलामी और हर सूबाई हेडक्वार्टर से 21 तोपों की सलामी मुस्तफा की बारगाह में पेश की जाए। मुस्तफा की नामूस पर बातें करना और शय है, मगर कोर्ट के अंदर जाकर मुस्तफा की नामूस का कानून बनवाना ये और शय है। मैं पूछता हूं वो 295C वो बनवाया किसने है? वो 295C वो बनवाया किसने है? आका के इश्क को दुनिया में फैलाने की जिद्दोजहद किसने की है? हाज़रीन मुहतरम, हमें अपने शऊर की आंखें खोलना होगी और दाएं बाएं के ऐसे चूं चूं के मरब्बे की तरफ ध्यान नहीं करना होगा, बल्कि खुद एनालिसिस करना होगा कि मेरे मुस्तफा के इश्क का नाम इस्तेमाल करने वाला कौन है और मेरे मुस्तफा के इश्क की तहरीक की हकीकी खिदमत करने वाला कौन है। आज बातें करने वाले दिखाएं तो सही मुस्तफा की मोहब्बत में, मुस्तफा के इश्क में, मुस्तफा के मिलाद के लिए और मुस्तफा के इश्क के इस मसलक के लिए उन्होंने किया क्या है, क्या लिया, क्या किया है। वो किसी ने लिए या नहीं लिए उनका अपना फेल है। हमारा ये मनसब नहीं है कि हम बैठकर किसी के डॉलरों का जिक्र करें, किसी का कुछ जिक्र करें। वो ये सारी बातें, ये सारे प्रोपेगेंडे उन्हीं को मुबारक हों, मगर मैं तो इस उम्मत के नौजवानों को एक फिक्र दे रहा हूं कि कभी बैठ के सोचें तो सही कि हुजूर के इश्क कि इस तहरीक के लिए और आका के इश्क के इस मसलक के लिए और सिर्फ हुजूर का मिलाद ही ले लें, इस मिलाद के लिए अमली खिदमात क्या हैं किसी की, कोई दिखाए तो सही, सिवाय
ایک دوسرے کو کافر کہنے کے سوائے، ایک دوسرے کو لڑانے جھگڑانے کے سوائے، ایک دوسرے کو پھڈے ڈلوانے کے کوئی عملی خدمت دکھائے تو صحیح، قربان جائیں۔ حضور شیخ الاسلام نے وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ جس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے منہ پر تالے لگ گئے۔ آج کہیں سے بھی حضور کے میلاد کے خلاف آواز اٹھتی نظر آتی ہے؟ بولیے، ایک میلاد النبی ہی ان کے لیے کافی ہے، ایک میلاد النبی ہی، بولیے، ان کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری کا نام لینے والے، حضور کی احادیث کی بات کرنے والے، آپ نے پورا دورہ بخاری ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پوری امت کو پڑھا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا درس دے دیا، اور اتنا کچھ دے دیا کہ یہ ایک صدی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک میرے مصطفیٰ کی امت کی رہنمائی کرتا رہے، مصطفیٰ کی امت کو گمراہی سے بچاتا رہے گا، بھٹکنے سے بچاتا رہے گا۔ لہذا حاضرین محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مصطفیٰ کے میلاد کے اس مہینے میں اپنے آقا سے ایسا عہد وفا کریں کہ پھر دائیں بائیں کی ساری باتیں چھوڑ کر مصطفیٰ کے مشن کے اس مشن کے سپاہی بن جائیں جس مشن نے ہمیشہ مصطفیٰ کے دین کی نوکری کی ہے، جس مشن نے مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو سر بلند کیا ہے، جس مشن نے مصطفیٰ کے دین کے چہرے پر ڈال لگائے جانے والے دہشت گردی کے دھبوں کو دھو کر مصطفیٰ کے دین کے کو ایک امن کے دین کے طور پر پوری دنیا کے اوپر ثابت کر دیا، جس کے بعد لوگ مصطفیٰ کے دین سے نفرت نہیں کرتے بلکہ عالم مغرب کی دنیا بھی پلٹ کر آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر آقا کے تمہارے مصطفیٰ کا دین یہی ہے، یہی پیغام امن، یہی رواداری، یہی انسانی حقوق اگر مصطفیٰ کا دین ہے تو آئیں سب سے پہلے اس دین کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے دین بدل گئے، ہزاروں لوگوں کی قسمتیں بدل گئیں۔ حاضرین گرامی قدر، دین کی خدمت یہ ہے، آئیے اس مصطفی مشن کے سپاہی بن جائیں، آقا علیہ السلام کے دین کی اقامت کے اس مشن کے جان باز سپاہی بن جائیں، مجاہد بن جائیں، اور اپنا تن من دن حضور کے دین کی اقامت اور احیاء اور مصطفیٰ کے عشق کے فروغ کے لیے اس طرح لٹا دیں کہ اس سال کا جو ہمارا نعرہ ہے وہ ہے، آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں، آؤ کہ سب حضور سے، اب میرے ساتھ مل کر کہہ دو، آؤ کہ سب حضور سے کیا کریں، پھر کہیے، آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں۔ اور یہ عہد وفا خالی ایک جلسہ سن لینے کا نام نہیں، خالی ایک جلوس نکال لینے کا نام، بولیے، نہیں۔ عہد وفا کا معنی یہ ہے کہ آقا آپ کے دین کے ایسے وفادار سپاہی بن جائیں گے کہ آپ کی خاطر جئیں گے، آپ کی خاطر مریں گے، آپ کی خاطر اور آپ کی خاطر مریں گے۔ یہ جینے مرنے کا عہد، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی عہد ہمارے ہر پروگرام، ہر جلسے، ہر جلوس، ہر ریلی کا سبجیکٹ ہے، اور یہی عہد انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی رات، 12 ربیع الاول کی رات عالمی جشن میلاد جو لاہور ہوگا، اس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ اور فرزندان توحید در حقیقت حضور کی بارگاہ میں اسی عہد کے لیے حاضر ہوں گے، اسی عہد کے لیے کہ آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں۔ لہٰذا میری آپ احباب سے گزارش یہ ہے، دعوت یہ ہے کہ جس طرح آپ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے اور عہد کی وفا کے لیے حاضر ہوئے، 12 ربیع الاول کی رات آئے تو لاہور مینار پاکستان پر مصطفیٰ کے اس عالمی جشن میلاد میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ آئیں، بلکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس عالمی جشن میلاد کے دائی بن کر، میزبان بن کر جب واپس گھروں کو پلٹ کے جائیں تو اپنے اعزا اقارب، بہن بھائیوں کو جو ملتا جائے اسے مصطفیٰ کے اس عالمی جشن میلاد کی دعوت دیتے چلے جائیں، عالمی جشن میلاد کی، بولیے، تاکہ خود بھی شریک ہوں اور اوروں کو لے کر بھی، بولیے، کیا ہوں، شریک ہوں، اور پھر ہم
لاکھوں انسان آقا کی وقت ولادت درود و سلام پیش کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے عہد وفا کرنے آئے. بولیے عہد. اب بتائیے اس عمل کے لیے تیار ہیں؟ اس وفا کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. خود بھی آئیں گے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، فیملیز کے ساتھ آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، اہل خانہ کو لے کر آئیں. وہاں خواتین کے لیے بچوں کے لیے پورا نظام ہوگا، اس لیے کہ یہ سما ہے جشن کا، اور جشن میں جب تک پوری فیملی شامل نہ ہو تو جشن بنتا بولیے نا نہیں. لہذا اس جشن کو جشن بنا دیں اور دنیا کو دکھا دیں. دنیا کو بولیے دکھا دیں کہ اگر 10 جماعتیں مل کر بھی جو نظارہ مینار پاکستان پر نہیں بنا سکیں، وہ مصطفیٰ کے غلام تنہا جشن میلاد کی سلسلے میں انشاءاللہ بنا کر دکھائیں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اس مشن کا سپاہی بنائے اور اس فکر پر چلنے کی توفیق عطا کرے جو فکر ہمیں قرآن سے ملی ہے، جو فکر حضور کی بارگاہ سے ملی ہے. رب کائنات حضور کی محبت میں جینا عطا کرے، حضور کے عشق میں مرنا عطا کرے. وما علینا الا البلاغ.